अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज फिर मैं हाजिर हुई हूँ तशनीह के जहाँ कलम फरवा खालिद की इस नंबर 26 के साथ। इससे पहले कि इसका आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं किस नंबर 26। ज़राब न्याज़ी हर हाल में नाम जानना चाहता था, उस इंसान की जिसने ये घटिया अमल किया था, जिसने ज़राब खान न्याज़ी के होते हुए मीरब राजपूत पर हाथ उठाया था। मीरब उसे नाम नहीं बता रही थी, जिसके लिए अब वो अपने तरीके से उसे उगलवाने का इरादा रखता था। छोड़ो मुझे, मीरब चिल्लाती रह गई थी जब ज़राब उसे यूं ही बाहों में उठाए पिछले दरवाजे से निकलता सीढ़ियों की जाने बढ़ गया था। उसका रुख अपने रूम की जानिब मुड़ता देख मीरब के चेहरे का रंग खतरनाक हद तक लाल हुआ था। उसे इस शख्स के इरादे ठीक नहीं लगे थे। तुम्हारे साथ मसला क्या है आखिर? मीरब उसके सीने पर मुक्के बरसाती उसका गिरीबान अपनी दोनों मुट्ठियों में दबोचे गुस्से से चिल्लाई थी। मगर ज़राब तो उस वक्त किसी और ही जोन में था। उसका दिमाग तो बस यही सोचकर जगह पर नहीं आ रहा था कि मीरब पर हाथ किसने उठाया था। अगर वह इंसान जावर था तो उसे तो आज वैसे ही अपने अंजाम तक पहुंच जाना था, लेकिन अगर जावर के अलावा कोई और था तो ज़राब उसे भी नहीं छोड़ने वाला था आज। मुझे अंदर नहीं जाना प्लीज़। ज़राब के कमरे के बाहर पहुंचकर मीरब को ठंडे पसीने आने लगे थे। वो किसी कीमत पर इस कमरे में नहीं जाना चाहती थी। वो अपने पुराने जख्मों को फिर से ताज़ा नहीं करना चाहती थी, जो इतने साल गुजर जाने के बाद भी हुनूस थे, जिनमें से अब भी खून रसता था। आज इतने सालों बाद उस कमरे के सामने आकर मीरब के दिल में जैसे कांटे से चुभ गए थे। ज़राब ने एक नज़र मीरब की जानिब देखा था, जिसकी हालत वाकई इस वक्त काबिल रहम थी। वो उस कमरे के अंदर नहीं जाना चाहती थी, मगर ज़राब न्याज़ी ने तो आज तक कभी कुछ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक किया था जो अब करता। वह उसकी शदीद मज़ाहमत और एहतजाज को अपने मजबूत बाहों में दबाता कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था। मीरब ने उसकी शर्ट को कंधे से मुट्ठियों में दबोचते उस पर अपना चेहरा टिका दिया था। खुद को एक अजियत से बचाने के लिए वो ज़राब के बहुत करीब होती उससे भी बड़ी अजियत में डाल गई थी। ज़राब जो उसे यहाँ सिर्फ नाम उगलवाने लाया था, अपनी गर्दन पर महसूस होती उसकी तेज़ सांसों की तपिश और मदहोश कुन आवाज़ उसे अजीब से एहसास से दो चार कर गई थी। मीरब, वो उसकी बाहों में बुरी तरह कांप रही थी। उसने अभी तक आंखें खोलकर रूम की जानिब नहीं देखा था। किसी बच्चे की तरह न जाने खौफ से सिकुड़ी सिमटी उसके साथ चिपकी हुई थी। ज़राब के पुकारने पर मजबूरन ज़राब के पुकारने पर मीरब की आंखों से आंसू टूट कर गिरा था। मुझे इतनी तकलीफ़ मत दो कि मैं उसे सहने में नाकाम होते मर जाऊं। हर बार बहुत नाजुक जगह पर वार करके मुझे तोड़ने की कोशिश करते हो तुम। आखिर इतने जालिम क्यों हो? मीरब, मोहब्बत करने की इतनी बड़ी सज़ा कौन देता है? अगर तुम वाकई ही चाहते हो कि मैं मर जाऊं। मीरब के बोलने पर उसके नर्म और मुलायम होंठ ज़राब की गर्दन को छूने लगे थे, जिसकी वजह से ज़राब को अपने गरोगोपे में एक सरूर सा सरायत करता महसूस हुआ था। मगर वहीं मीरब के अल्फाज ज़राब को इतने ही बुरे लगे थे। वो उसकी गर्दन पर अपने मजबूत हथेली जमाता उसका चेहरा अपने मुकाबल कर गया था। उसकी आंखें अब भी बंद थीं, पर चेहरे पर पड़ती गर्म सांसों की तपिश उसे अच्छे से बता गई थी कि वो ज़राब न्याज़ी की किस कदर करीब थी। तुम मरोगी भी तो मेरे हाथों, तुम अजियत में तड़पोगी भी तो मेरी खातिर। कोई और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी दुश्मनी का असूल है कि मेरा दुश्मन सिर्फ मेरा दुश्मन है। जैसे लोग अपनी मोहब्बत के मामले में पॉजिटिव होते हैं, वैसे ही मैं दुश्मनी के मामले में पॉजिटिव हूँ। इस गाल पर थप्पड़ मारने का हक भी सिर्फ मेरा है, और उसको छूने का भी। फिर कैसे कोई ये संगीन गुस्ताखी कर सकता है? तुम्हें क्या लग रहा है तुम मुझसे इस तरह नाम छुपाओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? जिस शख्स ने यह दरिंदगी दिखाई है, अब वो ज़राब न्याज़ी की दरिंदगी देखेगा। ज़राब उसे अपने मुकाबले खड़ा कर किए, उसे गर्दन से अपने शिकंजे में लिए, उसके चेहरे को एक एक नक्श को अपने होंठों से छू रहा था। उसके गाल पर बनी उंगलियों के निशान पर बार बार अपने होंठ रखता इरादी तौर पर उस तकलीफ और दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा था जो उसे किसी और की जानिब से मिली थी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मीरब उसे खुद से दूर धकेलती खौफजदा हुई थी। उसका भाई चाहे जितना ही बुरा सही, मगर वो कभी नहीं चाहती कि ज़राब यावर को कोई नुकसान पहुंचाए। इससे दूर होने पर मीरब की नज़रें ज़राब के ज़ख्मी हाथों पर पड़ी थीं, तो कुछ लम्हों के लिए वो अपनी जगह बिल्कुल साकित हुई थी। दोनों हाथ बुरी तरह से ज़ख्मी थे। मीरब का दिल चाहा था इस सामने खड़े इस पागल इंसान का मुंह तोड़ दे, जो उसके साथ साथ खुद को भी अजियत देने में पहले नंबर पर था। उसके हाथों पर जमा खून देख मीरब के दिल को कुछ हुआ था, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर उस शख्स के हाथ थाम कर उसके ज़ख्म देख सकती, क्योंकि ज़राब ने अजीज़ से ऐसा हर हक छीन चुका था। मीरब की आंखों से आंसू बह निकले थे। ज़राब सामने खड़ा खामोशी से ये सब देख रहा था। उन दोनों का कसूर क्या था? सिर्फ मोहब्बत ही तो की थी दोनों ने, जिसकी सज़ा इतनी संगीन दी गई थी उन्हें।
کہ ان کا ہر پل اذیت میں کٹ رہا تھا۔ ذرا کو ایک لمحے کو دل چاہا تھا سب کچھ بھلا کر اس لڑکی کو اپنے سینے سے لگا لے، دنیا کی ہر خود غرضی اور مفاد کو پیچھے چھوڑ کر صرف اپنی محبت کو یاد رکھے، مگر وہ ایسا نہیں کر پایا تھا۔ کاش کہ وہ اتنا خود غرض ہوتا۔ ذرا نے بوجھل سانس ہوا میں خارج کرتے سامنے سے سکتی اپنی محبت کو دیکھا تھا۔ اپنے سر پہ پہنچتے ارشیان نیازی کو دیکھ شاہنور کو زمین و آسمان گھومتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی اب اس نے کیا گناہ سرزد کیا ہے، پر ارشیان کے تیور دیکھ اسے اتنی تو سمجھ آ گئی تھی کہ پھر اس کی شامت آ چکی ہے۔ ارشیان کی آگ اگلتی نگاہیں اس کے ہاتھ میں بنے پہنے گجروں پر تھیں۔ انہیں اتارو۔ ارشیان نے سد نگاہوں سے اسے گھورتے گجروں کی جانب اشارہ کیا تھا۔ کیوں؟ شاہنور اس کے انداز سے گھبرا کر پیچھے ہوتی اپنی کلائیوں کو کمر پر باندھ گئی تھی۔ میں نے بولا انہیں اتارو، مجھے اپنی بات بار بار دہرانے کی عادت نہیں ہے، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ ارشیان نے دانت پیستے بہت مشکل سے خود پر ضبط کیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں لگا تھا شاہنور کو۔ شاہنور کے سامنے کھڑے اس نے دوبارہ سگریٹ سلگایا تھا۔ شاہنور کو اس کی لال آنکھوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ شخص اسے ہر ملاقات میں ایک نیا روپ ہی دکھاتا تھا۔ ہر بار اس کے ڈر میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ آپ مجھ پر اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں؟ شاہنور نے منہ بسوڑتے اس سے پوچھا تھا۔ ارشیان کی نگاہیں اس کے حسین چہرے کی جانب اٹھی تھیں۔ جو لڑکی سادگی میں قیامت ڈھاتی تھی، آج لائٹ سے میک اپ اور فینسی لباس میں جگمگاتا اس کا نازک سراپا رہی سہی کسر بھی پوری کر رہا تھا۔ اوپر سے معصومیت کے ساتھ آنکھیں مٹکاتی اس کی بات ماننے کے بجائے اس سے سوال کر رہی تھی، جس بات کی اجازت ارشیان نیازی نے آج تک اپنے باپ کو بھی نہیں دی تھی۔ ارشیان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ آگے بڑھا تھا۔ شاہنور الٹے قدم پیچھے ہوئی تھی جب بے دھیانی میں اس کا دوپٹہ ارشیان کے بھاری قدموں کے نیچے آیا تھا۔ شاہنور کا پلو سر سے سرکا تھا، مگر ارشیان کا دھیان ہی نہیں تھا اپنے پیر کی جانب۔ وہ تو بس شاہنور کے رکنے پر اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ دوسری جانب موڑتا اس کی دونوں کلائیوں میں موجود گجروں میں پڑے پھول نوچ گیا تھا۔ شاہنور نے مزاحمت کرنی چاہی تھی، مگر اسے وقت ہی نہیں مل پایا تھا۔ وہ جیسے ہی سیدھی اس کی دونوں کلائیاں پھولوں سے خالی ہو چکی تھیں۔ جلال سے انسان نے فریش پھولوں کو مسل کر نیچے پھینک دیا تھا، یہاں تک کہ گجروں میں پڑے دھاگوں کو بھی توڑ کر اس کی کلائیوں سے آزاد کر دیا تھا۔ شاہنور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس شخص کا جارحانہ روپ دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ شاہنور کو گجرے بہت زیادہ پسند تھے۔ اس نے یہ گجرے تیمور سے ہی منگوائے تھے، جس نے لیٹ ہونے کی وجہ سے نوفل کے ہاتھ اس کی طرف بھجوا دیے تھے۔ نوفل اور تیمور کی بہت اچھی دوستی تھی۔ نوفل اکثر ان کی حویلی بھی آتا رہتا تھا۔ شاہنور اپنے گجروں کی یہ حالت دیکھ شوقی نگاہوں سے ارشیان کی جانب دیکھتے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ ان دونوں کے پیروں کے بیچ مسلے پھول گرے ہوئے تھے۔ اندر جا سکتی ہو تم اب۔ اس کے وجود سے پھولوں کو نوچ کر پھینک دینے کے بعد اب ارشیان نیازی سکون میں آ چکا تھا۔ سگریٹ کا گہرا کش لیتے ارشیان نے اس کی جانب سے رخ پھیر لیا تھا۔ شاہنور بھیگی آنکھوں سے اسے تکتی وہیں کھڑی رہی تھی۔ وہ کیسے بتاتی اس سنگ دل انسان کو کہ وہ کتنی محبت کرتی تھی اس سے، مگر وہ نہ جانے اس سے کس بات کا بدلہ لے رہا تھا۔ آئی ایم سوری، شاہنور دھیرے سے بولتی واپس پلٹی تھی۔ جب ارشیان ہوا میں دھواں خارج کرتا حیرت سے پلٹا تھا۔ کس لیے؟ ارشیان کی آواز نے دور جاتی شاہنور کے قدم کو روک دیا تھا۔ آپ کو میرے حویلی میں آنا پسند نہیں۔ آج میری مجبوری تھی، میں یہاں آنے سے انکار نہیں کر سکی، پر یہ آخری بار ہے، اس کے بعد کبھی نہیں آؤں گی یہاں۔ شاہنور نے بھیگی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے وضاحت دی تھی۔ اسے سمجھ آ چکی تھی کہ وہ شخص کو سخت ناپسند ہے۔ اس کا رویہ ہر بار یہ بات واضح بھی کر دیتا تھا۔ ارشیان خاموشی سے اسے تکے گیا تھا۔ گڈ، ایک اور بات، آئندہ تمہارے ہاتھوں میں گجرے نہ دیکھوں میں، ورنہ ان کا حال ان سے بھی برا ہوگا۔ نیچے گرے پھولوں کو پیروں سے مسلتا وہ ایک گہری نگاہ شاہنور کے دلفریب وجود پر ڈالتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے حنم کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اس نے اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ حنم کے ہونٹوں پر ہاتھ جمائے وہ ایک دم اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بہت زیادہ قریب لے آیا تھا۔ حنم کی سانسیں تھم سی گئی تھیں۔ یہ کیا حرکت تھی؟ فیروز کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ اس نے بہت ہی مضبوطی کے ساتھ حنم کے ہونٹوں پر اپنی ہتھیلی جما رکھی تھی۔ حنم کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہوا تھا۔ باہر سے دروازہ ناک ہوا تھا۔ خان آپ ٹھیک ہیں؟ نوشی کی گھبرائی آواز سنائی دی تھی، جو سنتے اس تکلیف کے باوجود حنم کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ ساتھ شرارتی مسکراہٹ آن ٹھہری تھی۔ اس نے خود کو فیروز کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اسے پوری طرح سے قابو کیے ہوئے تھا۔ ہاں نوشی، سب ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ فیروز مسلسل مزاحمت کرتی حنم کو اپنا کنٹرول میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جس چکر میں وہ دونوں ایک دوسرے کے مزید قریب آ گئے تھے، مگر اس وقت دونوں کو ہی ایک دوسرے کی قربت کا کوئی احساس نہیں ہوا تھا۔ حنم کو لگا تھا کہ نوشی جانے والی ہے اور اب یہ شخص اسے بالکل بھی نہیں چھوڑے گا۔
وہ پوری طرح سے فیروز کی گرفت میں قید تھی، اس سے ہلنا بھی مشکل تھا، مگر وہ نوشی کو اس جانب متوجہ کرنا چاہتی تھی۔ یہی سب دیکھتے اس نے اپنا سر پوری قوت کے ساتھ دروازے پر دے مارا تھا، جس کے نتیجے میں زوردار آواز آئی تھی۔ درد کے مارے خانم نے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں، وہیں فیروز بھی اس کے اس امکانہ حرکت پر ساکت ہوا تھا۔ یہ لڑکی کس قدر شدت پسند تھی، جو اپنا مقصد پورا کرنے کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ فیروز نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ یہ کیا حرکت تھی؟ فیروز نے ہاتھ بڑھا کر اس کا سر سہلایا تھا۔ تو مجھے قید کرو گے، میں خود کو ایسے ہی نقصان پہنچاؤں گی، اور اس سب کا ذمہ دار ٹھہرو گے تم۔ خانم کے چہرے سے صاف جھلک رہا تھا کہ اسے کتنا درد ہو رہا تھا اس وقت۔ دروازے پر اب دستک شروع ہو چکی تھی۔ خانم کو خود کو جس وجہ سے اذیت دی تھی وہ اس میں کامیاب ہو چکی تھی۔ تم جس انسان کے پیچھے خود کو اتنی اذیت دے رہی ہو وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، صرف استعمال کر رہا ہے تمہیں۔ پھر کہوں گا اپنی زندگی برباد مت کرو۔ فیروز ہاتھ بڑھا کر دھیرے سے اس کے سر کو سہلاتا اسے نہایت سنجیدگی سے وارن کرتا روم سے نکل گیا تھا۔ خانم کچھ سیکنڈ کے لیے وہیں کھڑی اس کی باتوں پر غور کرتی رہی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کی بات کو جھٹکتے وہ فوراً باہر کی جانب بڑھی تھی جب اسے فیروز اپنی فیانسی کے ساتھ دور جاتا دکھائی دیا تھا۔ خانم اپنی جگہ کھڑی نہ جانے کتنی دیر اسی جگہ کو گھورتی رہی تھی جہاں سے وہ دونوں گئے تھے۔ ارے آپ یہاں ہیں، میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ آپ نے تیار نہیں ہونا، نیچے فنکشن شروع ہو چکا ہے۔ پلوشہ خانم کو پوری حویلی میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی تھی، ابھی سے وہاں بت بنے کھڑے دیکھ وہ جلدی سے اس کے قریب آئی تھی۔ یہ فیروز نازی کی فیانسی بھی اسی گھر میں رہتی ہے؟ خانم پلوشہ کے ساتھ چلتے ابھی بھی فیروز کے منگیتر کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اس نے اب تک ایک بار بھی فیروز کے منہ سے اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں سنا تھا۔ جاری ہے۔ ہاں جی گائز، تو کیسی لگی آپ کو آج ہی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنے اچھے فیڈ بیک دیتے رہیں تاکہ ایسے ہی ہم آپ کے لیے بہترین ناول اپلوڈ کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ۔ خدا حافظ۔